السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں خوفناک، ڈراؤنی اور پراسرار کہانیوں کے دل دادا لوگوں کے لیے عجیب و غریب کہانی جان بچی۔ اس دلچسپ سچی کہانی کے راوی ایک بزرگ ریٹائرڈ فوجی سپاہی اللہ داد ہیں۔ ان سے میری ملاقات میرے ایک قریبی دوست کے گھر میں ہوئی تھی۔ اللہ داد صاحب دراصل میرے دوست کے دادا ہیں اور اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 100 سال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیتا ہوا یہ پراسرار سچا واقعہ یوں سنایا۔ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بحث فوجی سپاہی فرانس کے گھنے جنگلاتی علاقے میں محاذ پہ اتحادی فوجیوں کی جانب سے بنائی ہوئی آرمی کور 13 میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ ہماری کور 13 کو گوروں نے 4 شعبے میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلا شعبہ کے فوجی فرنٹ محاذ پر تعینات تھے، دوسرے اسلحہ سپلائی کرتا تھا، تیسرا شعبہ میڈیکل کا اور وہ ہمارا چوتھا شعبہ دشمن کی ریکی جاسوسی کرنا تھا۔ خاص طور پر اس شعبے کو خفیہ کوڈ کے تحت 4+4 یونٹ کہتے تھے اور اس یونٹ میں مجھ سمیت 20 سپاہی تھے۔ ایک روز ہم اپنے کمانڈنٹ کے حکم کے مطابق فارسٹ کے گھنے جنگلوں میں دشمن جرمنی فوج کی نقل و حرکت پوزیشن کی خفیہ جاسوسی کر رہے تھے کہ ایک مقام پر ہم سپاہیوں کو تقریباً ½ کلومیٹر پر کچھ خاص محسوس ہوا۔ ہمارے ایک سینئر صوبیدار میجر نے ہم سب کو حکم دیا کہ خاموشی سے زمین پہ لیٹ کر کونیوں کے بل بلی کی چال چلتے ہوئے ذرا آگے کو جا کر دیکھو، وہاں جرمنی فوج تو نہیں چھپے ہوئے ہیں۔ سینئر صوبیدار میجر نے 3 سپاہیوں کو 10 گز آگے اور 3 سپاہیوں کو پیچھے رکھا۔ میں پیچھے والی ٹکڑی میں تھا۔ جو ہم سے آگے والی ٹکڑی کے سپاہی تھے وہ رینگ رینگ کر آگے گھنی جھاڑیوں میں گھس گئے۔ ان کی جانب سے مخصوص کوڈ کے ذریعے طوطے کی آوازیں آئیں، لیکن چند لمحوں بعد وہ مخصوص کوڈ والی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ پیچھے ہماری ٹکڑی ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ ہم نے انہیں جواب حاضر کرنے کے لیے اپنے کوڈ چڑیا کی چوں چوں والی آوازیں نکالیں، لیکن ہمیں کوئی جواب نہ ملا۔ کافی دیر تک جب ہمیں اگلی ٹکڑی کے سپاہیوں کا کوئی جواب نہ ملا تو صوبیدار تفکرانہ انداز میں کونیوں کے بل رینگتا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے ہماری ٹکڑی کو حکم دیا کہ تم آگے جا کر دیکھو کیا ماجرا ہے۔ ہماری ٹکڑی کے سپاہیوں میں میرے علاوہ پریم ناتھ، سندر کمار شامل تھے۔ صوبیدار نے ہمیں کہا، تم لوگ انتہائی احتیاط سے آگے بڑھنا، ایسا نہ ہو کہ جرمنی فوجیوں کو ہماری موجودگی کا شبہ ہو جائے اور وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ یہ تو ہماری ملٹری انٹیلی جنس کو معلوم تھا کہ اس وقت دشمن کے پاس جدید بھاری اسلحہ اور نفری کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ اس وقت گھنے جنگلوں میں قبرستان کی مانند خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں صرف ان پرندوں کی مختلف آوازیں آ رہی تھیں جو وہاں موجود تھے۔ ہم تینوں سپاہی تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ رکھ کے آگے بڑھنے لگے۔ میرے آگے پریم ناتھ اور سندر کمار تھے، وہ دونوں آگے طویل جھاڑیوں میں چلے گئے۔ میں بھی ابھی اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس دوران اچانک میرے چہرے پہ جلتا ہوا کوئی مادہ گرا۔ یہ کیا ہوا؟ میرے دل نے میرے دماغ سے سوال کیا اور میں نے گھبراہٹ کی حالت میں جب اپنی انگلیوں کی پوروں کو اپنے چہرے پہ لگایا تو میرے تمام انگلیوں بہت کراہیت آمیز نیلے رنگ کا قطرہ انگلیوں میں لگا ہوا نظر آیا۔ پھر اور بھی کئی قطرے خون سے مشابہ گرے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں ہلچل پیدا ہونے لگی۔ مجھے آگے جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ مجھے مزید آگے بڑھنا چاہیے یا ادھر ہی سے واپس ہو جانا چاہیے۔ مجھے دراصل یہ احساس ہو چکا تھا کہ لازماً میرے ساتھ آگے بہت برا ہوا ہے۔ سچی بات ہے میں اس لمحے بہت حوصلہ ہار چکا تھا۔ خیر میں الٹے پاؤں جب واپس اپنے دیگر ساتھیوں کے پاس پہنچا تو وہاں موجود ہمارے کمانڈنٹ صوبیدار میجر نے انتہائی غصے سے کہا، تم کیوں واپس آ گئے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹارگٹ پہ کیوں نہیں پہنچے؟ اور تمہارے دونوں ساتھی پریم ناتھ اور سندر کمار کہاں ہیں؟ میں نے انہیں وہ سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ بیتی تھی۔
یعنی پراسرار انداز میں میرے چہرے پہ نیلا رنگ، خون ملے ہوئے قطرے کا گرنا اور دونوں سپاہیوں کا یوں گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو جانا۔ صوبیدار نے بقیہ فوجیوں کو ایک الگ جگہ اوٹ میں واپس آنے کا حکم دیا۔ وہاں ہم یہ حکم تھا کہ ہم نے آپس میں اشاروں اور پرندوں کی آوازیں نکال کر کوڈز میں بات کرنی ہے۔ اگر بہت ہی ضروری اہم بات کرنی ہو تو اسے سرگوشی میں آہستہ کی جائے گی۔ مجھے صوبیدار نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم ایک فوجی ہو، تمہارے اس ڈر کی اطلاع سے کرنل کمانڈ انتہائی برہم و ناراض ہو سکتا ہے، تمہارا کورٹ مارشل ہوگا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم آئندہ آنے والے وقت پر اپنی ذہنی اذیت کا شکار ہو، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم تیسری ٹکڑی کا ساتھ مطالبہ ٹارگٹ پہ جا کر اپنے گمشدہ سپاہیوں کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کہیں جرمنی فوجی چھپے ہوں اور انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو اچک لیا ہو۔ پھر صوبیدار نے مجھے حکم دیا، تم مزید 2 جوانوں کو لے کر ایک نئی ٹکڑی کے ساتھ مطلوبہ ٹارگٹ تک جاؤ۔ میں بحیثیت فوجی سپاہی اس کے سامنے کھل کر اپنے خوف کا اظہار نہ کر سکا۔ میں دلی طور پہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے منہ سے اپنے دل کا حال صوبیدار کو بتلاتا کہ نہ جانے صوبیدار نے کیسے میرے خوف کو محسوس کر لیا، وہ خود ہی بولا، اللہ داد، تمہارے چہرے کی اڑتی رنگت اور کپکپاتی ٹانگیں اس بات کی چغلی کھا رہی ہیں کہ تمہارے ذہن میں کوئی نہ کوئی نادیدہ خوف کا اضطراب سرایت کر گیا ہے۔ یہ تو بزدلی کی علامت ہے۔ یاد رکھو، اگر اس بات کی ذرا سے بھی بھنک کرنل کمانڈو کو پڑ گئی تو یہ نہ صرف تیرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بہت برا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں یہ 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم نے سب سے پہلے آگے جا کے اپنے گمشدہ سپاہیوں کو تلاش کرنا، اور دوسرا دشمن جرمن فوج کے ہتھیاروں کی جاسوسی کرنا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے یقین کے مطابق اس پوزیشن میں لازماً کوئی نہ کوئی خطرناک ماروائی مخلوق وہاں موجود ہے۔ صوبیدار نے خفگی کے عالم میں مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ فوجی کے منہ سے بات سنتے ہوئے مجھے تو کیا کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سر، یہ بات بے شک کسی کو اچھی لگے نہ لگے، میں نے وہاں نہیں جانا۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ وہاں کھڑے ہمارے یونٹ کے ایک اور سپاہی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت صوبیدار تجھ پر بہت خفا ہے، تو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے خاطر اس سے سرے دست معافی مانگ اور ہمارے ساتھ ریکی کے لیے چل۔ میں اس وقت دلی طور پہ اس حد تک اضطراب اور خوف کے زیر اثر تھا کہ میں نے اپنے ساتھی سپاہی کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں کسی حال میں بھی آگے ریکی میں جانے والی ٹکڑی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ساتھی نے سن کر کہا، اس طرح تیری نوکری چلی جائے گی اور شاید سزا بھی ہو جائے۔ ہونے دو، میں نے غصے سے جواب دیا۔ میری یہ بات صوبیدار کے کانوں تک پہنچ گئی تو اس نے نفرت سے میری آنکھوں کے سامنے انگلی نچاتے ہوئے کہا، تم ایک بزدل ہو اور فوج کے لیے بیکار انسان ہو۔ میں تمہاری اس حرکت کی رپورٹ کرنل کمانڈ کو کروں گا۔ مسٹر اللہ داد، آج سے تمہارے برے دن شروع ہو گئے۔ میں خاموش تھا، میں نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ پھر صوبیدار تلملا کے چیختے ہوئے بولا، میں دیگر 2 سپاہیوں کے ساتھ ٹکڑی میں جاؤں گا۔ بے غیرت، بزدل، غدار، ایسے کئی تلخ الفاظ سننے کو ملے۔ صوبیدار طیش کی حالت میں 2 سپاہیوں کے ساتھ کونی کے بل لمبی گھاس والے علاقے کی جانب بڑھنے لگا، جہاں پہلے ہی ہمارے کئی سپاہی اچانک پراسرار انداز میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ جب گھاس کے علاقے میں پہنچا تو میرے ساتھ کھڑے دیگر سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان جھاڑیوں میں تیزی سے حرکت ہوئی، لمبی جھاڑیاں قد میں چھوٹی ہوئیں اور ایک لمحے بعد ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ میرے ساتھ کھڑے سپاہی نے کہا۔ نہیں نہیں، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میرے اندر ابھی تلک ڈر موجود تھا، میری لاشعوری طور پہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ سپاہی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں اس مصیبت کے وقت اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ نہیں تو ہمیں انسانیت کے ناطے ان کی مدد کرنی چاہیے، وہ یقیناً آگے کسی مصیبت کا شکار ہیں۔ اتنے میں مزید 2 سپاہی میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں ان کے ساتھ چلوں۔ میں
لرز دینے والے خوف کی وجہ سے اپنے ضد پر قائم رہا۔ میری دیکھا دیکھی ایک اور سپاہی مڑ گیا اور اس نے کہا، میرا موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی دلی طور پر یقین ہے کہ آگے جھاڑیوں میں جرمنی فوج نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی ماروائی مخلوق موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک زبان ہو کے آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ بقیہ سپاہیوں نے ہم دونوں کو خوب لعن طعن کی۔ ہم دونوں ڈھیٹ حکم عدولی کر کے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ بقیہ سپاہی آہستہ آہستہ کونیوں کے بل رینگتے ہوئے آگے بلند جھاڑیوں کی جانب بڑھے۔ ہم دونوں خاموشی کی حالت میں ان سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی دوران چند لمحے بعد پھر سے لگ بھگ ویسا ہی واقعہ ہوا، لیکن اس بار نیلا خون آلود لعاب چلو بھر ہمارے قریب آ کے بھی گرا، اور اس دلخراش منظر کو دیکھ کر ہمارے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرے ساتھ کھڑا سپاہی انتہائی بلند آواز میں چلاتے ہوئے مجھ سے چپٹ کر بولا، اللہ داد، وہ سامنے بائیں جانب لمبے درخت کے نیچے دیکھو، وہاں کیا ہے؟ میں نے بوکھلاہٹ کی حالت میں اس سے کہا، کیا ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ارے نہیں، میں پاگل نہیں، ہوش میں ہوں، میں سامنے کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی تصدیق کے لیے بائیں جانب ایک لمبے سے درخت کے نیچے دیکھا تو واقعی میرے پاؤں سے زمین نکلتی ہوئی حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ منظر یہ تھا کہ ایک درمیانے قد کا بکرا نما عجیب الخلقت آسیب، جس کا جسم بکرے والا اور منہ انسانوں جیسا، اپنے منہ میں فوجی کا کٹا ہوا سر دبائے ہوئے تھا۔ بھاگو، اس سپاہی نے مجھ سے کہا۔ بہرحال ہم دونوں وہاں سے برق رفتاری سے بھاگے۔ ہم اپنی پوری رفتار سے اس جنگل میں بھاگ رہے تھے۔ اس دوران ہمارے پیچھے سے آواز آئی، ارے رکو، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں یہ بات آئی تھی، مجھے مسلسل اپنی پوری رفتار بھاگنا چاہیے۔ اللہ داد، پیچھے مڑ کے دیکھو، ہمارے پیچھے شوبر لال سپاہی آ رہا ہے۔ مجھ سے پیچھے بھاگتے سپاہی نے مجھے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں خاص مقام پہ پہنچا۔ میں نے وہاں اپنے آپ کو کسی حد تک محفوظ سمجھا۔ وہاں واقعی شوبر لال سپاہی مجھ سے پیچھے بھاگتے ہوئے سپاہی کو تیزی سے کراس کرتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ اس کی اسپیڈ میرے پیچھے آنے والے سپاہی سے زیادہ تیز تھی۔ میری طرف اس کا سانس بھی شدت سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ وہ دفعتاً میرے قریب آ کے گر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم دوسری ٹکڑی میں تھے، ہمارے سپاہیوں کے ساتھ گئے تھے، کیا ہوا؟ وہ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ بڑے خونی آسیب ہیں جو دل ہلاتی عجیب شکل والے ہیں، جو کہ انسان کو ایک کھڈ میں لے جا کر انہیں سیکنڈ میں کھا جاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ ہمیں اپنے سے پہلے والی ٹکڑی کے سپاہیوں کا حال تو پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال جس ٹکڑی کے ساتھ میں گھنی گھاس کی جانب جا رہا تھا، گھنی گھاس کے اندر سے اچانک دو آسیب، جن کی شکل پہاڑی بکرے کی مانند تھی، انہوں نے برق رفتاری سے ہماری ٹکڑی میں شامل سپاہیوں پر کچھ رقیق مادہ نما کوئی چیز پھینکی، اور پھر فوری طور پر وہ سامنے آ گئے اور لمبی گھاس میں انہیں دھکیل کر گہرے کھڈ میں لے گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سپاہیوں نے معمولی سی بھی آواز نہ نکالی، اور انہیں مذمت کرنے اور بھاگنے کا ایک لمحہ بھی نہ ملا۔ میں ان سے باتوں میں مگن تھا کہ اس دوران میرے ساتھ بھاگنے والا ساتھی فوجی زمین پہ گر گیا۔ بدقسمتی سے میری اس جانب دھیان نہ گیا۔ میں نے اسے آواز دے کے پکارا، اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بھائی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میرے پاؤں پتھر کی مانند بھاری ہو گئے ہیں، تم لوگ مجھے اٹھانے کی کوشش کرو۔ میں نے اور شوبر لال کو کہا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کی پہلی حالت انتہائی ناگفتہ ہونے کے ساتھ ٹانگیں بری طرح لرز رہی تھیں۔ بھگوان کے واسطے میری مدد کرو، زمین پہ گرے ہوئے سپاہی نے بے بسی کے عالم میں التجائی طور پہ کہا۔ بہرحال شوبر لال میری بات مان کے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ اب ہم گرے ہوئے سپاہی کو اٹھانے کے لیے قریب ہوئے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے دل ہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا یوں کہ ہمارے سامنے والی جگہ جہاں لمبی قداور گھاس اگی ہوئی تھی، وہاں سے لاتعداد بکرے کے منہ والے تھوتنی نمودار ہوئے
ان میں تقریباً آدھی تعداد ہماری جانب بڑھی اور آدھی زمین پہ گرے ہوئے سپاہیوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں الٹے پاؤں بھاگا۔ ادھر شوبر لال بلد حواسی کی حالت میں دائیں جانب بھاگا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھیانک غلطی کر رہا تھا۔ میں بھی زگ زیگ ادھر ادھر الٹا سیدھا ہو کے بھاگا۔ میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ آصفوں نے مجھ پر سے توجہ ہٹائی اور انہوں نے شوبر لال کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آصف نے اسے دبوچ لیا۔ وہ کریہ چہرے والے آصف لمحے بھر میں اسے چٹ کر گئے۔ شوبر لال کا کوئی وجود نہ رہا۔ دوسری جانب جو سپاہی زمین پہ گرا ہوا تھا وہ بھی آدم خور آصفوں کی خوراک بنا۔ اس دل خراش واقعے میں صرف میں معجزاتی طور پہ بچا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔